MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں، اور اتفاق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا مدینہ میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کس سلسلے میں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کے ظلم سے، فرعون کی زیادتی سے، مظلوم کی حمایت اللہ کی طرف سے ہوئی، ظالم تباہ و برباد ہوا، فرعون غرق ہوا، اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا دن تھا، خوشی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے سلسلے میں تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ یقیناً ہم اہل سنت والجماعت دیگر فرقوں کے مقابلے میں معتدل جماعت ہیں۔ جس طرح دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت دیگر گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ایک معتدل جماعت ہے، انصاف پسند جماعت ہے۔ نہ ظلم کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ انصاف کی بات ہمیشہ کرتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، ان واقعات کے پیچھے ابھی بھی سوگ منانا، ابھی بھی اسلام کو بدنما انداز میں پیش کرنا، خاص کر کے اسلام کی بدنامی ہے اس میں۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں غیر مسلم، اچھا یہ بھی ان کا عبادت کا طریقہ ہے، شاید ہاتھ میں بلیڈ لو، چھاتی پہ مارو، پیٹھ پہ مارو، آگ پہ کود جاؤ، باقاعدہ ماتم کے جلوس نکالو، نعوذ باللہ۔ اسلام اس سے بری ہے، ہماری ہر بری حرکت سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل وافضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسجد سلام میں جمع ہو کر جمعے کی نماز قائم کرنے کی توفیق عنایت بخشی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، جس کے فضل و کرم سے ہی ہر اچھا کام پورا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس دنیا میں رہ کر دار البقاء کے لیے کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، جس کے فضل و کرم سے ہمیں ماہ محرم میں اللہ کی عبادت کا موقع ملا، جمعہ قائم کرنے کا موقع،
اور وہ بھی مسجد سلام، جس کے لیے اللہ والوں نے، مخلصوں نے بڑی محنتیں کی۔ اللہ ان کی محنتوں کو، ان کے عطیہ جات کو اللہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جو حضرات بھی اس مسجد کی تعمیر میں جو بھی حصہ لے کر شریک ہوئے، اللہ اسے قبول فرمائے، اس کے عوض میں اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت کا ایک حصہ، مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہیں، جس دن سے اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے، حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمازوں میں، خاص کر فرض نمازوں میں، فرض نمازوں کی اہمیت کے بعد ان نمازوں کے اندر، فرض نمازوں میں جو اہم ترین نماز ہے وہ تو فرض نمازیں ہیں ہی اپنی جگہ پر، ان نمازوں میں، فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ افضل نماز اگر ہے فرض کے بعد تو فرمایا کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں کی اگر اہمیت ہے زیادہ تو خاص کر ماہ محرم کے روزے ہی، نفل روزے ہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ محرم شروع ہوا تو یہاں جو ہے چند تاریخی، شرعی نقطہ نظر سے جو باتیں جاننے کی ضروری ہیں، جاننا ضروری ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیے، مہینوں کی گنتی اللہ کی طرف سے، مہینوں کا نام اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ نے پہلے سے ہی، جب سے آسمان زمین بنایا اس وقت سے ہی مہینوں کی گنتیاں بھی اللہ نے مقرر کر دیے۔ 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے، یہ بھی اللہ نے خود سے ہی متعین فرما دیے۔ اور دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے، خاص کر محرم کے عبادات میں سے خاص کر نفل روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سال کا آغاز جو مسلمانوں کا ہوتا ہے محرم سے، سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ سے۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ماہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے نیک بختی اور سعادت کی بات ہے کہ مسلمان کا سال شروع بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے، سال ختم بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے، محترم مہینے سے۔ اسلام سے پہلے خود عرب جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے، جنگ و جدال سے باز آنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عرب اس زمانے میں محض اپنے مفادات کے خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اسے بھی منع کر دیا۔ مہینے کو اپنی جگہ پر رکھو، مہینوں کو ہٹانا، آگے پیچھے کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر فرمایا۔ مہینے اللہ کی طرف سے متعین نہیں، ترتیب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی تقویم جو ہے، اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہے اور اختتام ہے ذی الحجہ سے، ذی الحجہ کے ساتھ۔ تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، ہر ایک کے پاس ایک ایک تاریخ ہے، ہمارے پاس بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ مشورے ہوئے، مختصراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشورہ قابل قبول ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری تاریخ جو ہے ہجرت کے بعد سے ہی ہونا چاہیے، ہجرت کو ہم ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، اور ہجرت جو ہے آغاز ہے خاص کر اسلام کے ترقی کا۔ مسلمانوں کو جو عزت ملی ہجرت کے بعد ملی، اسلام جو پھیلا، فتوحات کا سلسلہ جو وسیع ہوا،
مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت، اذان کی اجازت سب مدینے میں ہوئی۔ جمعہ قائم جو کیے تھے مدینے میں کیے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد ہی اسلام کا بول بالا ہوا، مظلوم ظلم سے بچ کر کے باقاعدہ اللہ کی نصرت میں، اللہ کی مدد میں شامل حال ہو کر عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جبکہ مکے میں جب تک تھے مظلوم تھے، ان پر ظلم ہوا، محکوم تھے، انہیں قرآن زور سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بلند آواز سے قرآن پڑھنا یہ بھی ایک ظلم تھا اس زمانے میں۔ الغرض جب ہجرت ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کے لیے ترقی کے راستے کھلے، نصرت الہی کے لیے سمجھیے کہ سن 2 ہجری سے ہی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کو عزت ملی، غلبہ ملا، محکوم قوم حاکم بنتے چلے گئی، اور ضعیف جو ہے ہمیشہ ضعیف نہیں رہتا۔ ہجرت کے بعد یہ بات سب کے لیے واضح ہو گئی، جو کمزور ہے وہ ہمیشہ کمزور نہیں رہتا، جو ظالم ہے اس کا ظلم ہمیشہ نہیں چلتا، ظلم کے لیے ایک آخری انتہا ضرور ہے۔ تو آخر کار ہجرت کے بعد ہی اسلام کی ترقی ہوئی۔ اس لیے خاص کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشورے سے ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ جو ہے ہجری کیلنڈر کے نام سے شروع کیے تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ پھر اسلام میں خاص کر اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے عبادات کے اندر۔ عیدین کا معاملہ چاند سے ہی ہے، عیدین کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، معاملات کے اندر بھی خاص کر کے عورتوں کے جو مسائل ہیں، عدت کے مسائل، بیواؤں کی عدت، مختلع خلا لینے والی عورت کی عدت، مطلقہ کی عدت، ساری جو عبادتیں ہیں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں چاند سے متعلق ہیں۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کی بڑی اہمیت ہے، اسلامی عبادات میں بھی اور اسلامی تاریخ کے اندر بھی۔ اب جو ہے خاص کر محرم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے عاشورہ۔ عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ عاشورہ جو ہے 10 محرم کو کہتے ہیں، عشرہ سے عاشورہ ہے، 10واں دن، محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اور اتفاق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تھے اس وقت آپ نے دیکھا مدینے میں یہودی جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کس سلسلے میں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کے ظلم سے، فرعون کی زیادتی سے، مظلوم کی حمایت اللہ کی طرف سے ہوئی، ظالم تباہ و برباد ہوا، فرعون غرق ہوا، اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا دن تھا، خوشی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے سلسلے میں تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ وہ بھی دین اسلام لے کر آئے تھے، ہم بھی جو دین اسلام ہی کے مبلغ ہیں۔ شریعتیں بدلتی ہیں، دین ایک ہی رہتا ہے، ہر نبی کا دین ایک ہی ہے، شریعتیں بدلتی ہیں، احکامات بدلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد جب دیکھے یہودیوں کی مخالفت بھی ہمارے دین میں ضروری ہے، تب آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، لأصومن التاسع فرمایا۔ اتفاق سے موقع نہیں آیا، آپ کی وفات ہو گئی دوسرے سال۔ لیکن علماء کے لیے خاص کر ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کے پاس سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ آپ اگر 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، یا 10 اور 11 روزہ رکھ لیتے ہیں وہ بھی بہتر ہے، یا کم سے کم ایک دن ہی صحیح عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عاشورہ کا مطلب ہے 10 محرم، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی،
فرعون تباہ ہوا، فرعون کی سرکشی ختم ہوئی، فرعون اور فرعون جیسے ظالموں کے لیے عبرتناک دن تھا وہ۔ ایک ہی دن ایک قوم کی تباہی کا دن تھا، وہی دن دوسری قوم کے لیے خوشی کا دن تھا، اور ایک سبق تھا ہمارے لیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ظالم کو اللہ جب مہلت دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ ان اللہ لیملی للظالم، حدیث میں آتا ہے اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، حتیٰ اذا اخذہ لم یفلت، اللہ جب پکڑ لیتا ہے، پکڑنے کا وقت جب آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، ظلم ظلم ہی ہے، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، اور مظلوم ہمیشہ مظلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے قانون میں سب کے لیے ایک دن ایسا ہے جس میں وہ خوشی ضرور مناتے ہیں، تو مظلوم کی حمایت ضرور ہوتی ہے دنیا میں بھی۔ سب سے اہم سبق یہاں یہ ہے، مظلوم کے لیے ایک دن ضرور آتا ہے، وہ دنیا میں ہی خوش ہوتا ہے اور اس کی حمایت ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے اس دنیا میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الغرض عاشورہ کا مطلب یہ ہوا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اتفاق سے اسی دن ہوئی تھی، تو لوگ سمجھتے ہیں عاشورہ اور شہادت حسین، ایسا نہیں ہے۔ عاشورہ کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے ہے، اتفاق سے وہ دن وہ واقعہ جو پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی تھی کربلا میں، اتفاق سے وہ دن ہوا تھا، ورنہ اس کی وجہ سے وہ دن جو ہے کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، ورنہ اہمیت تو یہ ہے فرعون کی تباہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، عاشورہ یوم عاشورہ کو ہوا تھا۔ لیکن دوسری طرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ اور شہادت حسین دونوں جو یہ ایک واقعہ ہے بول کر، یہ ایک اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 10 محرم کو۔ یہ ایک بات میں واضح کر دیتا ہوں، یقیناً ہم اہل سنت والجماعت دیگر فرقوں کے مقابلے میں معتدل جماعت ہیں، جس طرح دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت دیگر گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ایک معتدل جماعت ہے، انصاف پسند جماعت ہے، نہ ظلم کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ انصاف کی بات ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ کسی کی شہادت کیوں نہ ہوتی ہو، اسلام میں سوگ منانے کی جو اجازت ہے، صرف 3 دن غم منانے کی اجازت ہے، الا کہ بیوہ عورت کے لیے عدت کے ایام میں سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑھ کر واقعہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت عمر شہید ہوئے، خلیفہ، نماز پڑھا رہے ہیں بھائی، فجر کی نماز، دشمن نے فجر کی نماز میں خنجر مار دیا، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں، نہ وہ بھی جو ہے وقت کے خلیفہ ہیں، حکومت ہے، سلطنت ہے، سب کچھ ہے، ظالموں نے گھر میں گھس کر کے قرآن کی تلاوت کے موقع پر حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، حالانکہ وقت کے خلیفہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی وقت کے خلیفہ تھے، ان کو بھی لوگوں نے شہید کیا تھا، تینوں خلیفہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے شہادت کی۔ اسلام اس کے باوجود غم منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بچوں کی وفات ہوئی، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، آپ کی بیٹیاں سب جو ہے وفات پائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ نہیں منایا، نہ اس کی اجازت دی، نہ کپڑے پھاڑنے کی اجازت ہے غم میں، نہ تماچے مارنے کی اجازت ہے اسلام میں غم کی حالت کی وجہ سے، یا کالے کپڑے پہننے کی اجازت۔
یا آگ جلا کر کے آگ میں کودنے کی اجازت ہے، نعوذ باللہ، اسلام اس سے بری ہے۔ غم کا معاملہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اظہار کر کے ہمیشہ کے لیے وہ معاملہ کریں۔ دوسری طرف ہم اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، نبی سے محبت، آپ کے خاندان سے محبت۔ جیسا کہ صحیح حدیث آتی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا یہ سب اپنی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، آپ کے خاندان سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم جو ہے کسی معاملے میں غلو کا شکار نہیں ہوں گے، افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہوں گے۔ باقاعدہ جو ہے عاشورہ کے نام سے، یوم عاشورہ 10 محرم کو سوگ منانے کے نام سے، ماتم منانے کے لیے مخصوص لباس پہن کر، کالا لباس پہن کر باقاعدہ ہنگامہ کرنا، آگ جلا کر آگ میں کود جانا، بلیڈ کے ذریعے سے پورا جسم زخمی کر لینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کتنے بڑا واقعہ کیوں نہ ہو، حادثہ کیوں نہ ہو، غم کا اظہار آدمی اپنے زبان سے زیادہ زیادہ کر سکتا ہے، اس کے حرکات اور سکنات کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی، قبرستان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں بچے کی وفات پر۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم روتے ضرور ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ہماری زبان وہی کہتی ہے جو ہمارے رب کو راضی ہے۔ العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں عزیزوں کی جدائی پر، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بولیں گے جس سے اللہ راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اس لیے میرے دوستو، اہل بیت سے محبت کے نام سے اسلام کو بدنام نہ کرو، ان کی محفلوں میں شریک نہیں ہونا۔ محفل عزا کے نام سے محفلیں سجتی ہیں، باقاعدہ جو ہے قصیدے پڑھے جاتے، اس میں یہ سب محفلوں میں شریک نہیں ہونا۔ خاص کر کے 10 محرم کو شربتیں پلائی جاتی ہیں لوگوں کو، اس میں شریک نہیں ہونا، یہ سب جو اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس سے بری ہے میرے دوستو۔ خاص کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی ہوا، قضاء اور قدر کے ساتھ ہوا، تقدیر الہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق والوں نے بے حساب خطوط لکھے، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہم آپ کو امیر بنا لیں گے، یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، جب آپ پہنچے اہل عراق کے پاس، کوفہ والوں کے پاس، کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیے، نہ جو ہے حضرت حسین کو واپس جانے کی اجازت ملی، نہ حضرت یزید سے ملنے کی اجازت ملی، نہ جہاد میں جانے کی اجازت ملی۔ جو کچھ بھی ہوا قتال کی شکل میں، لڑائی کی شکل میں، شہادت کی شکل میں، ہم بس ایک ہی کہتے ہیں، جو بھی ہوا اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، کسی پر لعن طعن کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ اگر کسی پر لعنت بھیجیں، وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آپ پر واپس لوٹتی ہے۔ ہم کسی پر لعنت بھیجیں اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، وہ لعنت ہماری طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے مسلمان لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، فسق و فجور میں ملوث نہیں ہوتا، گالی گلوچ میں ملوث نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں یاد رکھو، ہر جگہ میں ہم اپنے مذہب کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جو مرضی اللہ کی ہے دنیا میں وہی چلتا ہے۔
تدبیریں اپنی جگہ میں، تقدیر غالب آ جاتی ہمیشہ۔ ایک طرف ہم یہ بھی نہیں کہتے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف کریں، ایسا بھی نہیں۔ ہم وہی کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، وہ جو مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، ایک تابعی تھے، حضرت عثمان معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک طرف یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، جو لشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرے گا اس کے لیے مغفرت کی آپ نے دعا فرمائی، بخشش کی دعا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں حدیث ہے، سب سے پہلے سمندر پار کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے، اس پر فتح کرنے کے لیے جانے والے یزید بن معاویہ کے باقاعدہ انہی کے سرپرستی میں ہی ایک فوج گئی تھی۔ یہ حدیث ہے اپنی جگہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغفور لہم، جو جائیں گے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے ان کے لیے مغفرت کی آپ نے دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس جنگ میں صحابہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ سب گئے تھے اس میں، باقاعدہ جو ہے یزید بن معاویہ کی قیادت میں شریک تھے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس لحاظ سے ہم جو ہے نہ حضرت یزید پر بے الزام لگائیں، تہمت لگائیں یا انہیں گالی گلوز کا شکار بنائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یاد رکھو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے اقوال کو انہوں نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ تابعی تھے، فاسق نہ تھے، لوگ الزام لگاتے ہیں وہ شرابی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صحابی کی اولاد ہیں، شرابی نہیں تھے، وہ فاسق بھی نہیں تھے، نہ ہم اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں میں بھی ہم شمار نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، خوبیاں بھی تھی، خامیاں بھی تھی، بشر تھے، نیک، ایسا نہیں کہ نیکیوں سے خالی تھے، خوبیاں بھی تھی، خامیاں بھی تھی۔ حضرت حسین کے قتل میں حضرت یزید کا کوئی حکم نہیں تھا۔ جب خبر ملی کہ حضرت حسین شہید کیے گئے، آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی رونے لگے، یہاں تک کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کی۔ پسماندگان کو، خاص کر حضرت حسین کے خاندان والوں کو، بچے کچے لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے، جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، اسے قتل کر دیا۔ تاریخ ہے اپنی جگہ میں۔ یہ اور بات ہے، عام طور پر مورخین، تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے اکثر شیعہ ہیں۔ غلط خبریں، جھوٹی خبریں، فسق و فجور کی باتیں خوب ملا کر کے، افسانہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہم جو ہے کسی کی تائید میں حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا، کسی کی دشمنی میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہمیں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یومما، ابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یومما۔ کسی سے دوستی کرو ایک حد تک، اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ آگے چل کر کے بعد میں پچھتاؤ، وہی دوست تمہارا دشمن بن جائے گا ایک نہ ایک دن۔ کسی کے ساتھ دشمنی بھی کرو، حد سے زیادہ دشمنی نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ دشمن ایک نہ ایک دن تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ دوستی میں بھی اعتدال، دشمنی میں بھی اعتدال، کسی کی تعریف میں بھی مبالغہ نہیں، کسی کی دشمنی میں بھی مبالغہ نہیں، یہ ہے ہمارا اسلام۔ حدیث میں آتا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ لوگوں میری تعریف میں بھی مبالغہ نہیں کرنا، آپ لوگ مجھے اتنا آگے نہ بڑھاؤ جس طرح کہ کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا، اتنا اونچا بڑھایا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ انما انا عبد اللہ و رسولہ، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ یہ یاد رکھو۔ عام طور پر لوگ غلو کرتے ہیں، یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، جس پر اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اسے یزیدی بول دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یاد رکھو یزید بن معاویہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، تابعی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بات بہت پسند آئی، ہمارے علماء لکھتے ہیں اس دور میں فتنے کا زمانہ تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ کی تلواروں کو بچا لیا، کیوں نہیں آپ اپنی زبان کو اس معاملے میں ملوث کرنے سے احتیاط کا دروازہ کیوں نہیں اپناتے؟ اللہ نے آپ کو بچایا اس فتنے کے دور میں، نہ آپ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی میرا بھائی، یہ بھی میرا بھائی، وہ بھی اسلام کا ماننے والا، یہ بھی اسلام کا ماننے والا۔ کچھ اجتہادات ہوئے، اجتہاد میں کچھ غلطیاں ہوئی۔ حضرت حسین جب جا رہے تھے عراق کو، اس وقت بڑے بڑے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے روکا، کہا بھائی مت جاؤ، عراق والے کبھی جو ہے وفاداری نہیں کرتے، تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والا کبھی وفاداری نہیں کرتا۔ روکنے والے روکے، چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس روکے، عبداللہ بن عمر روکے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخلصین تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی روکنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی روکے، لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں، لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں، کوفہ والے، بہت سارے خطوط آئے ہیں، لوگ میرا انتظار میں ہیں، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے جاتا ہوں۔ بہرحال گئے، قضا و قدر، تقدیر غالب آ جاتی ہے بھائی، بعض مرتبہ تدبیریں کام نہیں آتی، مشورے کام نہیں آتے، کیسے حادثے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ بعض مرتبہ روکنے والا 1000 بار روکتا ہے، آپ بولتے نہیں مجھے جانا ہی ہے، مجھے ضروری کام ہے، اتفاق سے حادثہ بھی ہو جاتا، اس لیے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، مقدر ہے، مقدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مقدر ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، زمانہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، ان واقعات کے پیچھے ابھی بھی جو ہے سوگ منانا، ابھی بھی جو ہے اسلام کو بدنما انداز میں پیش کرنا، خاص کر کے اسلام کی بدنامی ہے اس میں۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں غیر مسلم، اچھا یہ بھی ان کا عبادت کا طریقہ ہے، شاید ہاتھ میں بلیڈ لو، چھاتی پہ مارو، پیٹھ پہ مارو، آگ پہ کود جاؤ، باقاعدہ جو ہے ماتم کے جلوس نکالو، نعوذ باللہ۔ اسلام اس سے بری ہے، ہماری ہر بری حرکت سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے سچے داعی ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے اسلام بدنام ہو، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محترم مہینہ ضرور ہے، اس کی حرمت کا لحاظ رکھو، روزے رکھو، خاص کر کے غم منانے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ ہم پر کیا واجب ہے؟ آخر میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، واقعات ہوئے، میں یہاں ججمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں قاضی ہوں، نہ آپ قاضی ہیں، نہ کوئی فیصلہ ہم کریں گے، جو ہوا اللہ کے مرضی کے مطابق ہوا، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ میرا اور آپ پر کیا، میرا اور آپ کا جو عمل ہے، ایمان ہے، معاملہ ہے، ہم پر جو واجب ہے وہ یہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آپ دعا کریں، پروردگارہ مجھے معاف کر، ہم سب کو معاف کر، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیے، ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوئی، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم جو ہے بعد والے ہیں، ہم اپنے سے پہلوں پر لعنت بھیجنے کے بجائے یہ کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور ایک چیز یاد رکھو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امتیں ہیں گزر چکی ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گزشتہ لوگوں کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، ان لوگوں نے کیا کیا، کیسا کیا، کیوں کیا، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ جب یہ چیز ہے، ہم اپنے آخرت کو کیوں برباد کریں، اپنا دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو کیوں برباد کریں؟
اسلام کو کیوں بدنام ہونے دیں؟ ایسا عمل کیوں کریں جس سے اسلام بری ہو؟ اس لیے خاص کر یاد رکھو، اسلام کا پیغام سیدھا سادہ سچا پیغام ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ تاریخی حقائق سے سبق ضرور لینا چاہیے، وہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنا ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا ہو، وہ کام ضرور کرنا ہے جس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہو، اسلام آگے بڑھتا ہو، یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔ وہ غلطیاں دہرانے کی اجازت نہیں ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا ہو۔ اسی لیے تو یہ آیت ہمیں سبق سکھا رہی ہے۔ دعا پڑھو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگار ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کینہ کپٹ دل میں پیدا نہ کر، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اہل ایمان کے خلاف میرے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو اے پروردگار۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کی علامت، اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، تابعین سے محبت، تابع تابعین سے محبت، ہر اس مسلمان سے محبت جو دین پر زندہ ہے، دین کے لیے زندہ ہے، دین پر چلتا ہے اور دین کے لیے ہی ساری قربانیاں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ۔ میرا رب ایسا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے بھی یہی حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ یہ ہے ہمارے لیے اہم سبق۔ ہم جو ہے اپنے اسلاف کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کریں اور اپنے اسلاف کے صحیح نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعا گو ہوں، پروردگار مجھے بھی، آپ کو بھی اسلام کو صحیح سمجھ کر اسلام پر چلنے کے اللہ توفیق نصیب بخشے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق ہو، خاتمہ بالخیر نصیب ہو، ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیو، 7 اگست بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء ہمارے اسی مسجد السلام میں فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کا ماہ محرم کی آمد پر خصوصی خطاب واقع کربلا مسخ شدہ حقائق کی روشنی میں، یہ اہم عنوان ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شریک ہونے کی کوشش کریں،
خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔